اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جلدی سے وہ آیت جو اصل میں لے کے چلا تھا اس کو مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہمارے نیک بندے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بیکار کا مطلب بس انٹرٹینمنٹ کے لیے، عیاشی کے لیے تھوڑی ہم دنیا میں آئے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں پھر پیدا کیوں کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے؟ تو وہ قرآن میں غور کرتے ہیں، انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں۔ اسی بات کو اللہ نے تیسری جگہ کسی اور انداز سے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بن کے آتا ہے یا ناشکرہ بن کے آتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ اس سے پتہ چلا تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں جن کو تین مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ نماز کتنے بجے عشاء کی؟ نماز پڑھ لیں پہلے، پھر یا نماز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں؟ انتظامیہ بتایا مجھے کیا کرنا ہے، پھر کون ہی نہیں آگے مارنا مجھے، تھوڑا ڈیلے کر دیں نماز۔ اچھا پھر میں جلدی سے پہلے بیان سمیٹ لیتا ہوں نا، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اما شاکرن، اللہ کہتے ہیں یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ بالکل اسی طرح شیطان نے بھی کہا تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، حکم دیا کہ نہیں دیا؟ شیطان نے کہا نہیں کروں گا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، تکبر میں آ گیا بھائی۔ تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، میں وہ کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا؟ ناشکرہ بناؤں گا ان کو، یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا۔ شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرہ۔ تو پتا چلا میرے بھائی اچھا عمل اور اللہ کی اطاعت اس کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار، جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لو تو باقی دو چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ شکر کو فوکس کرو۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتا۔ شکر کم کے درجات ہیں۔ نمبر ایک، جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دی ہے اس نے۔ کسی نے آپ کو بہترین موبائل گفٹ کر دیا، کل وہ ملا، میرے ساتھ تو ایسا اللہ معاف فرمائے گھڑیوں میں بہت ہوتا ہے، گھڑی گفٹ کر دی، ابھی جس نے دی ہے نا کل گفٹ دی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، اب پتہ نہیں گفٹ دی ہے یا ویسے ہی بیان میں پہننے کے لیے دی، یہ بھی نہیں یاد ہے میرا خیال ہے، ویسے ہی میں تلاش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہوگا یہ کس کی گھڑی ہے بھائی، یہ واپس کرنی ہے، اس کو مجھے یاد دلا دینا، بولے گا میں نے ایسی دی تھی، یہ تو پہن کے ہی چلے گئے، تو بہرحال سب بول دینا مجھے ابھی یاد آیا اتفاق سے، تو یہ ناشکری ہے، اللہ معاف فرمائے جس نے دی آپ کیا ہو گئے، اتنے سارے لوگ تھے نا، اس نے وہ میری گھڑی تھوڑی خراب ہو گئی، میں نے ان کو کہا کہ یہ بنوانے دے دیں، تو اتنے میں کسی نے اپنی ہاتھ کی گھڑی مجھے دی کہ اس سب آپ یہ پہن لیں، تو میرے ذہن میں تھا اس کو میں واپس کروں گا، لیکن اللہ کے فضل سے بھول گیا میں، کسی سے چیز لے کے بھول جانا یہ اس کی دین ہے یہ کیا ہے
قرضہ لے کے بھول جانا یہ گاڈ گفٹڈ ہے بھائی, یہ اس کی دین ہے, یہ آرام سے نصیب نہیں ہوتی, یہ کوالٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. قرضہ لے کے کیا ہو گئے, بھول گیا, بھولنے پہ گناہ بھی نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلا کیا بھائی کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اقرار کرو کہ اس نے دی ہے. کافر اقرار نہیں کرتا. بس یہ بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, اب خاتمے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. کافر کہتا ہے بس قدرتی طور پر ہو گیا, پیسہ مل گیا ہمیں, میں آیا تھا امریکہ پیسے کے لیے, تو میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا, میری لک ہے کہ ویزا مل گیا, میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا. بھائی لک وقت کچھ نہیں ہوتا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں. ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے, ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آتا. پھر وہ کیا کرتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو دولت کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس بہانے کچھ آ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب خود کما نہیں رہے تو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما لو. تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے جب بھی کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو, میں کاروبار کر کے آدھا پروفٹ آپ کو دوں گا, آدھا خود رکھوں گا, تو اس کو مشورہ دیا کرو تو پورا پیسہ لگا کے پورا پروفٹ خود رکھ میری طرف سے. صحیح ہے نا, پیسہ پورا لگا دے, اور بہترین مشورہ ہے کہ پورا پروفٹ خود رکھ. تو سب سے پہلا آپ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی نعمت ہو آپ بولو کس کی, اللہ نے. کس نے دی ہے بھائی, اللہ نے. شکر میں صرف اتنا کافی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب نعمت ملے, نعمت دیکھو, زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ہم جب کھانا کھاتے ہیں, کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا, جس نے کھانا کھلایا اس کو تھینک یو کہے گا. یہاں یہ بہت اچھا رواج ہے, آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں تھینک یو, ویل ڈن, تعریف کرے گا آپ کی. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے, یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے جو تمہیں, یہ تو صرف لا کے رکھ رہا ہے تمہارے سامنے, بنانے والا کون ہے, میں ہوں. تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے, آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین, یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں. کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, کھلا پلا کے ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوا رہا ہے, ہمیں اس نے مسلم بنایا. اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے, ڈکار مار کے چلے جاتے. سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں, اس دعا میں یہ ہے آخری کہ ہمیں اس نے کیا بنایا, مسلم. اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں, اللہ کی طرف. غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈکار مار کے نکل جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بات. پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں, نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا, یہ بھی اس کی نعمت ہے. ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے, بہت معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا. نیند کی گولی آپ کو سلا ہی نہیں سکتی ہے, ڈاکٹروں سے پوچھ لو, وہ صرف آپ کے پٹھوں وٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے. سوتا اپنی طاقت سے ہی ہے انسان. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو دماغ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا, جیسے یہاں گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے, پورے دنیا کے گوگلوں کو کیا کر رہا ہے, وہ اس نے گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے سب کی. ایک چیز گوگل ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے, میں بیانات میں بول رہا ہوں کہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ گوگل میرے کو نہیں بتا پا رہا. یہ آپ لوگ کو یہاں, میں آج گیا تھا, میں نے کہا چھٹی تھی تو ملاقات نہیں ہوئی, ورنہ میں ملتا اور بولتا کہ یار اس پہ بھی تو کوئی کام کرو, جو لکھو آ جاتا ہے. بھائی چرچ کہاں سے ملتی ہے گوگل بتا دے گا, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے تھانے سے ملتی ہے, لیکن وہ بھی بتا دیتا ہے. تو جو ہے نا, لیکن گوگل خود بھی بتا دیتا ہے. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ادھر ادھر بہت اللہ کا شکر. ہاں نیند کی بات کر رہا تھا میں. اب دیکھو میری بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اس میں میں بھولتا ہوں بہت. جب سے سفر میں آؤں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, تھوڑا سا سوتے ہیں, جو سفر ہے ظاہر ہے وہ سارا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک تو سورج کی گردش ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, اتنے لمبی ٹریولنگ ہے جہازوں کے اندر. میں مغرب کی نماز پڑھی تھی, تو نماز پڑھ کے جہاز میں آؤں تو سورج دوبارہ نکل گیا.
ہے भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, पता नहीं चलता टाइम पीछे को जा रहा है आगे को जा रहा है, कोई सारा सेटअप जेट लेग कहते हैं उसको, जेट लेग, हाँ जेट लेग चल रहा है बस। खैर, नींद क्या है देखो, मुझे अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत। तभी हमें सो के उठने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म है। ये हल्का काम नहीं हुआ तुम्हारे साथ जो तुम सो गए, ये अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ना करता सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम सोते जागते रहते तुम। वो क्या एहसान है अल्लाह का। देखो, मेरी बॉडी के जितने पार्ट हैं, आपकी बॉडी के जितने पार्ट हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। मैं अगर चल चल के थक जाऊंगा, दिमाग ऑर्डर करेगा टांगों को बैठ जा। क्या ख्याल है? यही कहेगा ना, हम बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में टांगें हमारी सुकून में आ जाएंगी। मैं अगर बोल बोल के थक जाऊंगा, दिमाग जबान को ऑर्डर करेगा चुप हो जा। समझ रहे हो? वरना हम पुलिस बुलवाएंगे तुझे यहां से उठाने के लिए, पब्लिक पुलिस बुलवाएगी। तो दिमाग क्या कहता है? भाई अब बयान को खत्म कर दो। ऐसा ही है ना, हम जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, जब थक जाते हैं तो दिमाग क्या ऑर्डर करता है? बाजुओं को वेट उठाना, बोलो छोड़ दो। ये सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग। जो भी काम हम करते हैं, उस काम के रोकने से हमारी वो बॉडी का पार्ट सुकून में आना शुरू और रिफ्रेश होना शुरू हो जाता। दिमाग का काम क्या है? सोचना। भाई, जिस बॉडी के जिस पार्ट का जो काम है, उससे वो काम छुड़वाना पड़ता है ना, तो वो सुकून में आती है ना। दिमाग का काम क्या है? मुझे लग रहा है आपके दिमाग का काम सोचना नहीं है शायद। दिमाग का काम क्या है? सोचना। तो दिमाग कैसे सुकून में आएगा? सोचना छोड़, यानी दिमाग को ऑर्डर करेगा कि सोचना छोड़ दो। जब दिमाग को सोचने का ऑर्डर करेगा तो बगैर सोचे करेगा या सोच के करेगा? और सोचना पड़ेगा इसको। यही वजह है कि अगर आप सोने के लिए लेटे और नीयत की, मैं नीयत करता हूं सोने की, सो जा सो जा सो जा, अब आप नहीं सो सकते। वही काले कुत्ते वाला काम हो जाएगा। एक जाली पीर था, उसने किसी को तावीज दिया, बहुत पैसे ले लिए किसी देहाती को ना, और कहा कि देख ये तावीज तुझ पे असर जब करेगा, तावीज से कुछ होना था नहीं, उसने कहा ये तावीज तुझ पे असर जब करेगा, पैसे बहुत ले लिए ना। उसको पता था असर नहीं करेगा तो ये मुझे आके पकड़ेगा। तो बोला कि देख ये तावीज तुझ पे जब असर करेगा कि तू जब अपने घर में जाना तो तेरे दिमाग में काले कुत्ते का तस्वुर नहीं आना चाहिए। अब आप बताओ किसके दिमाग में काला कुत्ता होता है घर में घुसते हुए? होता है किसी के दिमाग में? कुत्ता ही नहीं होता, काला कहां से होगा? अब इसका पैसा भी ठीक ठाक खर्च हो गया था। इसने बोला यार अगर मेरे दिमाग में घर में घुसते हुए काला कुत्ता आ गया तो मेरे पैसे बर्बाद। अब बार बार कह रहे काला कुत्ता ना आए, दिमाग से निकाल रहा है, यूं करके निकाल रहा है, कुत्ते को हुश करके निकाल रहा है। कुत्ता को जितना निकालोगे कुत्ता, वो तो कुत्ता है। क्या ख्याल है भाई? तो आएगा। अब घर की दहलीज पे जाता, निकल कुत्ते, फिर वापस आता, फिर जाता, फिर वापस आता। जितना दिमाग सोचेगा ना किसी चीज को निकालने के लिए, तभी मैं वसवसे के मरीजों से कहता हूं वुजू करके उठ के नमाज पढ़ लिया करो। सोचने में लग गए ना नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, वुजू हो रहा है कि तुम्हारा वुजू, क़यामत आ जाएगी, इमाम मेहदी आ जाएंगे, दज्जाल निकल के चला जाएगा, हजरत ईसा नाजिल हो जाएंगे और इस्लामी हुकूमत कायम होकर खत्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, मैदान हशर आ जाएगा, तुम्हारा कमबख्तों तुम्हारा वुजू कभी भी नहीं होगा। और हमें ना वहम का मरीज बनाओ। वहमी जब फोन करता है ना, इतना तंग करता है, मुझे अपनी वुजू के बारे में शक हो जाता है, यार पता नहीं मेरा वुजू है या नहीं है। अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं वहमी लोग। वॉशरूम से हाथ निकल के धोएंगे तो अब वो उसको ना यूं कोनी से खोल रहे होंगे। उनके वहम में है कि किसी ने नापाक हाथ से ये कुंडी खोली होगी तो मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? नापाक। फिर यूं खोला तो अब ये जगह नापाक हो गई है, अब इसका क्या करें? किसी ये लग गया वो नापाक। बस करो यार। इस्तिंजा घंटे घंटे बैठा रहेगा दरवाजा बंद करके, नहाता रहेगा तो टैंकियों की टैंकियां खाली हो जाएंगी। ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। इनका हल ये नहीं है कि दलाइल से इनको समझाओ, इनका हल कुछ और है। एक दफा तबीयत से, बाप को मैं कहता हूं ऐसे बच्चे को धो डालो तबीयत से, निकलेगा वो वॉशरूम से। तो अब क्या है, आप दिमाग को, आप जब सोने के लिए लेटे, आपने हाथ, दिमाग को ऑर्डर दिया हाथ को रोको, हाथ रुक गया, बिस्तर पे लेट जाओ, जिस्म लेट गया। दिमाग को जब आप कहोगे अब सो जाओ तो सो जाएगा? बोलो, सोचना छोड़ दो, छोड़ देगा ना?
تبھی قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والا بنایا. تمہارا کام صرف اتنا ہے، بہت زیادہ تم نیند کی گولی کھا لو گے جس سے پٹھے کیا ہو جائیں گے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا. وہ تھوڑی سی لوری سنا دیں گے تمہیں، تھپکی دے دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. جب میں چاہوں گا تو تمہارے دماغ کا اور اس دنیا کا جو کنیکشن ہے نا، وہ وائرے میں آ کے میرے فرشتے آ کے کیا کر دیں گے، کٹ کر کے چلیں گے. یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے نیند، یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی چاہت. دماغ سپیریئر ہے، اس کو کنٹرول اس سے اوپر کی چیز کرے گی جو اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دماغ کو کنٹرول نہیں. تبھی اس دماغ میں خوشی بھرنا بھی اللہ کا کام ہے. دماغ اور دل اپنے آپ کو خود سے خوش نہیں رکھ سکتے. جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، خوشی آگے آگے بھاگتی ہے. خوشیوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی فکر کرو، اللہ خود دل میں خوشی ڈال دے گا. چھوڑ دو کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. آج ہر آدمی میں ہیپینس کے جو ہے نا یہ طریقے ہیں، اس سے انسان ہیپی رہ سکتا ہے. بڑے موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں، خود بھی خوش نہیں ہوتے بیچارے. ہیپی کیسے رہتا ہے انسان؟ ایکچولی ہیپی ایسا دیکھا نا، موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں، ہیپی رہنے کے لیے ضروری ہے یوں ہے، یوں تھینک یو بولا کرو، ہر بات مسکرا کے بعد. وہ بہت سارے ان کے رولس ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، انگلش میں بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں میں. میرے بھائی ہیپی رہنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہیپی رہنے کی فکر جیسے سونے کا طریقہ ہے، دماغ پہ مسلط نہیں کرو نیند کو. بہت ٹینشن ہو، آپ کا کام ہے لیٹ جاؤ، نیند کون دے گا؟ اللہ. تو آپ کا کام ہے کہ آپ جان کر غموں کے اسباب اختیار نہ کرو، بلا وجہ نقصان کے کام نہ کرو. باقی چھوڑ کس پہ دو؟ اللہ. وہ چاہے گا آپ کے دل میں خوشیاں بھر دے گا، نہیں چاہے گا بے سکونی کے کانٹے. سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت جو باغات ہیں نا، ان میں بھی بے سکونی کے کانٹے ڈالے گا وہ دل کے اندر. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہو گئے. تو بات کو جلدی سے میں سمیٹتا ہوں میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب انسان اللہ کی نعمت سے سوتا ہے، لہذا ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا دعا پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، پہلے ہمیں اس نے موت دی، سکون کی نیند سلا دیا. یہ سکون کی نیند سلانا بھی اللہ کی نعمت اور نیند سے اٹھانا بھی اللہ کی نعمت. کتنے لوگ ہیں سوئے، صبح پولیس آئی اٹھانے کے لیے پھر بھی نہیں اٹھے. مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سویا تھا، 2-3 دن بعد اس کا بڑا پروگرام ہونے والا تھا، لیکن مائیکل جیکسن جب سویا ہے، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھایا. پہلے ڈاکٹروں نے اٹھایا، پہلے الارم نے اٹھایا، الارم بجتا رہا نہیں اٹھا، پھر ڈاکٹر آئے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا، پولیس آئی، رینجرز آئی، بہت سب نے اٹھایا، لیکن وہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق، میرے پاس جو نالج ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا ہے، اب تک رپورٹ یہی ہے کہ سو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی. مائیکل جیکسن کوئی الگ مخلوق نہیں تھا، بلکہ ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا تھا. میں اور آپ صحت کا وہ خیال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو مائیکل جیکسن کرتا تھا. مائیکل جیکسن کی زندگی جراثیم سے بالکل پاک. کسی بھی جرثومے یا وائرس کو مائیکل جیکسن کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. بہت سخت جرمانہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم صبح و شام جراثیم میں جس کو چھینکنا ہوتا ہے منہ پہ آگے چھینکتا ہے. وہ ایک کورونا کے دنوں میں نا، کورونا کے دنوں میں یہاں کتنی احتیاطیں ہوئی ہیں نا. ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اس سے مرے بھی ہیں بہت لوگ. کورونا کے دنوں میں نا ایک آدمی بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، دھواں نکال رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے. دوست گیا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، لالچی ہوتے ہیں، بس کچھ پوچھا نہیں اور سگریٹ لے کے کش لینا شروع کر دیے. بولا مجھے تو غمزدہ لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے غم میں شریک ہوں. دو بتا تجھے کیا غم ہے؟ کہہ رہا غم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. غم کیا ہے؟ تو بھی دکھتے غم. تو تبھی ہم دعا مانگتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا. اور اگلا جملہ یہاں بھی بڑا شاندار، جیسے کھانے کے بعد کی دعا میں جو آخری جملہ تھا سب سے شاندار تھا نا، تو یہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی ہے آخری سینٹنس سب سے شاندار. فرمایا
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی اور پھر ہمیں زندہ کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, ایک دن اسی طرح وہ ہمیں قبر سے بھی اٹھائے گا, اسی طرح ہمارے اجزاء کو جمع کر کے اٹھائے گا, اور ہم کہیں گے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں سلا کے اٹھایا تھا, تو جو دنیا میں سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ موت دے کے بھی زندہ کر سکتا ہے. ایک دن اس طرح وہاں بھی اٹھیں گے. سمجھتے ہو؟ تو شکر کرنا ہے. نمبر 1 ماننا ہے کس نے دی ہے یہ نعمت؟ اللہ نے. دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے, بات بات پہ. اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ, خود بھی دعائیں یاد کرو. سفر کی کتنی پیاری دعا ہے, ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نبی نے دعا سکھائی ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتا چل جائے نا, مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے, وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. کیسی پیاری دعا ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے بچنا. سفر میں جا کے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. گلی محلے میں بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے, پبلک دیکھ رہی ہے. سفر میں انسان اجنبی ہوتا ہے, نائٹ کلبوں کی طرف, شراب کی طرف اور غیر اخلاقی کاموں کی طرف جاتا ہے. نبی نے دعا سکھائی, اللہ سے دعا مانگو. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہمیں نیکی چاہیے اور اس سفر میں کیا چاہیے؟ تقوی, برائیوں سے بچنا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, وہ عمل چاہیے جس سے تو خوش ہو. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر. اے اللہ سفر کی مشکلات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وکآبۃ المنظر, سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے, کوئی حادثہ نہ ملے ہمیں دیکھنے کو. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا, تو میں تجھے ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اور اپنے سفر کا حقیقی ساتھی کسے بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اے اللہ اس سفر کو ہم پہ ہلکا کر دے, آسان کر دے. مجھے کیوں اتنا وجد آ رہا ہے یہ دعا پڑھ کے؟ یہ دعا اس ذات نے سکھائی ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہا ہے سب کچھ. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا. اے اللہ اتنا لمبا سفر ہے, تجھ میں یہ قدرت ہے اس لمبے سفر کو مختصر بنا دے. یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر 15 گھنٹے میں ہوگا. 24 گھنٹے کا سفر ہوگا, لگے گا جیسے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے کیا ہے. بعض دفعہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, لگتا ہے پیدائش سے لے کے اب تک سفر میں ہی ہے. ہوتا ہے نا پہ بھائی, کب اترے گا جہاز, کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں جیسے 4K کا سفر, 4L کا نا, وہ نیمبو چٹاؤں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں لمبے لمبے سفر ایسے لگتے ہیں بہت ہلکے, ہلکے سفر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت. ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے, ایک ایک دعا دیکھ لو. یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے.